السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ سب کو ربیع نور شریف کی آمد بہت بہت مبارک ہو۔ یہ وہ سعادتوں، برکتوں، عظمتوں والا مہینہ ہے کہ جس کے بارے میں اللہ رب العزت نے سورہ آل عمران 4 پارہ آیت نمبر 103 میں ارشاد فرمایا، وَاذْكُرُوا نِعْمَتَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ، اور اللہ کی نعمت کو یاد کرو جو تم پر ہے۔ یعنی اللہ کی نعمت کو یاد کرنا اور ایک دوسرے کو یاد دلانا بہترین عبادت ہے۔ اور آپ دیکھیں کہ اس سے بڑھ کر بڑی نعمت کیا ہو سکتی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے آخری نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں سے ہمیں بنایا، ہمیں وہ نبی عطا فرمایا کہ جن کے لیے انبیاء دعا کرتے رہے کہ یا رب ہمیں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں شامل فرما۔ اللہ تبارک و تعالیٰ دوسری جگہ ارشاد فرماتا ہے وَأَمَّا بِنِعْمَتِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ، اور اپنے رب کی نعمت کا خوب چرچا کرو۔ اسی طرح ایک اور جگہ ارشاد فرمایا قُلْ بِفَضْلِ اللَّهِ وَبِرَحْمَتِهِ فَبِذَلِكَ فَلْيَفْرَحُوا هُوَ خَيْرٌ مِّمَّا يَجْمَعُونَ، تم فرماؤ اللہ ہی کے فضل اور اس کی رحمت اور اسی پر چاہیے کہ خوشی کریں، اور ان کے سب دن دولت سے بہتر ہیں۔ یعنی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت پر اللہ تعالیٰ نے مومنین کو خوشیاں منانے کا حکم فرمایا۔ آپ دیکھیں ہمارے گھر میں بچے کی ولادت ہو، کوئی میرج پارٹی ہو، کوئی اینیورسری ہو، کوئی اور اس طرح کا فنکشن ہو، تو ہم اپنے گھر کو اتنا ڈیکوریٹ کرتے ہیں، اتنے زیادہ لوگوں کو انوائٹ کرتے ہیں، اور پھر کوشش کرتے ہیں کہ ہماری خوشی میں ہمارا ہر کوئی چاہنے والا ضرور شامل ہو۔ تو آپ دیکھیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت سے بڑھ کر کوئی خوشی نہیں ہے۔ اپنی بساط کے مطابق اپنے گھروں کو روشن کریں، اپنے نبی کی آمد پر خوشیاں منائیں۔ اس بات کا پتہ چلنا چاہیے کہ الحمدللہ ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرتے ہیں اور ہمیں ان کی آمد کی خوشی ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے حضور کے لیے فرمایا وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ لَكَ مِنَ الْأُولَىٰ، تو حضور کا ہمارے لیے دنیا میں تشریف لانا بھی بہتر اور دنیا سے جانا بھی بہترین۔ تو جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ وفات بھی بارک ہوئی اور ولادت بھی بارک ہوئی، تو وفات پر خوشی نہیں کرنی چاہیے، ان کے لیے بھی اس آیت میں سبق ہے کہ اللہ نے فرمایا کہ آخرت جو ہے وہ آپ کے لیے دنیا سے بھی بہتر ہے۔ تو ہمیں اس بات کی بھی خوشی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو آخرت میں بھی وہ اعلیٰ مقام اور درجہ عطا فرمایا کہ جو کسی کو بھی نہیں ملا۔